بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک مورل سٹوری جس کو سن کے آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ وہ جس ملک میں رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلایا کرتا تھا۔ جو شخص انکار کرتا ناظرین اسے وہ قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اپنے بیٹوں سمیت بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے سارہ کے سب سے بڑے بیٹے کو پاس بلا کر کہا کہ خنزیر کا گوشت کھا۔ اس نے کہا میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب انکار سنا تو اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا۔ ناظرین، عضو کہتے ہیں ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، اس کی ہر چیز کو الگ الگ کر دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اسے خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کیا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کرو۔ جب تک تیل خوب گرم ہو گیا تو ظالم بادشاہ نے اس لڑکے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ ناظرین، پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اسی طرح خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا تو اس نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ عز و جل کے مقابلے میں کچھ نہیں، تیرا جو جی چاہے تو وہ کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو منہ نہ لگاؤں گا۔ ناظرین، بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی اور ناظرین اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ظالمانہ انداز سے باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح شہید کر دیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا بھائی باقی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، جس طرح باقیوں کا حشر کیا ہے تیرے اس چھوٹے بیٹے کا بھی یہی حشر کروں گا۔ تو اسے جا کر سمجھا کہ اگر یہ لقمہ کھانے پر راضی ہو گیا تو تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ماں اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے دو حق ہیں، وہ یہ کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا، لیکن جب تم پیدا ہوئے تو نہایت کمزور تھے۔ تمہاری اس کمزوری نے میرے دل میں تمہاری شدید محبت پیدا کی، تو اس کمزوری اور تمہاری محبت کی وجہ سے تمہیں 4 سال دودھ پلایا۔ تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا، اور یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت تو اپنے بھائیوں سے اس حال میں ملے کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ سعادت مند بیٹے نے جب یہ بات سنی تو ناظرین اس نے کہا اے ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا کہ یہ لو، اب یہ وہی کہے گا جو میں نے اسے کہا۔ ناظرین، بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے کہا اللہ کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہ کھاؤں گا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس چھوٹے لڑکے کو بھی شہید کر دیا۔ ناظرین، پھر وہ اس بہادر عورت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ دیکھ، تو یہ لقمہ کھا لے، تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ تجھے بھی تیرے بیٹوں کی طرح لقمہ اجل بنا دوں گا۔ ناظرین، وہ بہادر عورت بولی کہ اپنے بیٹوں کے جانے کے بعد اب مجھے زندگی سے سروکار نہیں، اور تیرے کہنے پر میں اپنے رب کی نافرمانی ہرگز نہ کروں گی۔ جب ظالم بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو ناظرین غصے کی حالت میں اس عورت کو بھی شہید کر دیا، اور اس طرح عظیم ماں کی روح اپنے فرزندوں سے جا ملی۔ یہ واقعہ حضرت وہب بن منبع سے روایت ہے۔ جب پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے،
کیا ہم سے پہلے لوگ بھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے لگیں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں۔ تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پیچھے بیان کیا گیا واقعہ ان لوگوں کو سنایا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان ماں بیٹوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دی، پر اپنے دین سے نہیں پھرے، اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ پاک آپ کے اور ہمارے ایمان کو پختہ کرے اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ناظرین ایک اور نئی مورل سٹوری کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی تک اچھی بات پہنچانا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔